الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ۔ خیریت سے علی عباس جوہر عفران آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہے؟ بطول چودھری خادم حسین کے ساتھ جی الحمدللہ۔ آپ لوگ جی ناز سمجھی نہیں آئے، ناز کا میسج آیا دوا لینے کے لیے. چلیے ہماری گفتگو کتاب نحو میں چل رہی تھی، کس چیز کے بارے میں؟ توابع. توابع بتایا تھا اعراب. پھر سے دوہرا دو ایک بات کو، میں دہرانا تھا کہ تمرین کرنی ہے نا تو بتایا تھا کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. اعراب یا تو اصلی ہوتا ہے یا تابعی ہوتا ہے. اعراب اصلی ہوتا ہے یا تابعی. اعراب اصلی کے بارے میں بتایا تھا. اعراب اصلی رئیسہ کسے کہتے ہیں؟ پکنا یہ اعراب اصلی وہ ہے جو اس کی جگہ ہے جو ماقبل سے اعراب لیتا ہے اصلی ہے. وہ سمجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رئیسہ اعراب ٹھیک. اصلی کہتے ہیں جو اپنے ماقبل سے جو جگہ آج جو جس کیا ہوتا ہے؟ جو جس کون چیز کون کس نے جو کلمہ اپنے ماقبل سے جو حاصل کون کرتا ہے. جس کون کیا ہوتا ہے جو اور جس؟ جی رئیسہ آپ بتائیے کسا جی. اعراب اصلی وہ اعراب ہے جو ڈائریکٹ اپنے عامل سے کون جو کلمہ اپنے آسان رئیسہ کسا معمول اپنے عامل سے کون معمول کون ہوتا ہے معمول؟ معمول جو عمل قبول کرتے ہیں عامل اپنے وہ ہوتی کیا چیز ہے؟ وہ جو معمول عمل قبول کرتا ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ ابھی میں تمہیں پیٹنا شروع کر دوں تو معمول ہو تو تم کو تمہاری کوئی اوقات ہے کہ تمہاری الفاظ ہو؟ کون ہے وہ معمول؟ کون ہوتا ہے وہ معمول؟ ایسے ہی سمجھایا تھا میں نے تم لوگوں کو. وہ جس یہ کب تک کہتے پھرو گے وہ ہے جس نے جو ہے جس ہے. کیا ہوتا ہے جو ہے جس ہے؟ اعراب اصلی اس اعراب کو کہتے ہیں جو کلمہ جس کو جملے کے اندر اب چیزوں کے نام پتہ کر رہے ہیں. اعراب جملہ کلمہ نام لو جو اور جس کرے جا رہے ہو بیٹے. اعراب اصلی اس اعراب کو کہتے ہیں جس کو کلمہ جملے کے اندر جو اپنا مقام حاصل کرتا ہے اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیتا ہے. کلمہ جس کو لیتا ہے جو ہے کہ ہے وہ ہے، جس لے لیتا ہے کہ جو ہے وہ ہے. پتہ نہیں جو ہے جس ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسے چیز سکھاتا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں جو اور جس مت کہا کرو. کون ہے وہ؟ منطق پڑھ رہے ہو آپ تو ایسے ڈیفینیشن ہوتی، تعریف ہوتی ہے انسان کی تعریف. وہ ہے کہ جو وہ ہے کہ جو یوں کرو گے وہ ہے انسان حیوان یوں کہو گے کہ حیوان ہے وہ. اعراب اصلی اعراب ہے کون لیتا ہے؟ کلمہ لیتا ہے اس کو. کلمہ وہ ہے کہ جس کو وہ لیتا ہے کہ جس کو اس کے وہ لیتا ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا ہے جو کہہ کے جب کہ میں تعریف کرتا رہتا ہوں کہ بھائی تعریف ہو تو تعریف کلیئر ہونی چاہیے. منطق پڑھ رہے ہو تعریف کلیئر ہونی چاہیے سامنے والے کے لیے. اور مجلب بنا کے رکھی اس نے تو جنہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. وہ ہے کہ جس کے جو وہ ہے کہ جو کوئی چیز کی کیا 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 کیا. اعراب اصلی سے اعراب کو کہتے ہیں جس کو کلمہ جملے کے اندر جو مقام حاصل کرتا ہے اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیتا ہے. ابھی کلمہ کیا مقام حاصل کرتا ہے جملے کے اندر؟ یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا مرفوعات جتنے ہیں منصوبات جتنے ہیں یا مجرورات جتنے ہیں وہ کوئی ایک مقام حاصل کرتا ہے جملے کے اندر. یا تو وہ فاعل واقع ہوگا، نائب فاعل واقع ہوگا، یا مبتدا واقع ہوگا، یا خبر واقع ہوگا، یا نواسق کا اسم واقع ہوگا، یا نواسق کی خبر واقع ہوگا، یا پانچ مفعول ہے. کوئی ایک مقام کلمہ جب کسی جملے کے اندر کوئی مقام حاصل کرتا ہے اس مقام کی بنا پہ ڈائریکٹ جو اپنے عامل سے اعراب لیتا ہے اعراب کو اعراب اصلی کہتے ہیں. مثال بھی دی تھی آئندہ نہ سنیے جو ہے کہ جس وہ ہے کہ جس جو ہے کہ وہ ہے کہ جو. مثال کے طور پر جاء رجل
اس جا رجل میں رجل نے یہ کلمہ ہے، رجل نے اس جملے کے اندر فاعل کا مقام حاصل کیا، کیونکہ جا فعل رجل فاعل ہے، اس رجل نے جملے کے اندر فاعل کا مقام حاصل کیا، اس فاعل کے حیثیت سے فاعل کے ہونے کے بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے جو یہ اعراب لیا ہے، اس اعراب کو کہتے ہیں اعراب اصلی، اس اعراب کو کہتے ہیں اعراب اصلی۔ رأیت سعیدن، یہاں پر سعید نے جملے میں مفعول بہ کا مقام حاصل کیا، اور اس نے مفعول بہ ہونے کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے جو اعراب ہے، اس اعراب کو کہتے ہیں اعراب اصلی۔ سمعت من سعید، سعید نے اس کے اندر سمعت من سعید اس جملے کے اندر من کا مجرور ہونے کا مقام حاصل کیا ہے، من کا مجرور ہونے کا مقام، اس مجرور ہونے کی بنا پر ڈائریکٹ من سے جو اس نے یہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب اصلی۔ سمجھ میں آیا؟ وہ ہے کہ جو ہے کہ وہ یہ تعریفیں ہوتی ہیں، مرتے پڑھ رہے ہو، شرم نہیں آ رہی کیسے کہتے ہو؟ اور جبکہ میں باقاعدہ نام لے کے لکھواتا ہوں، جب بھی کسی کی تعریف لکھوائی میں نے کبھی لکھوایا کہ مفعول بہ وہ ہے کہ جو، یا ایسا اس کا منصوب ہے کہ جو، کلمے کی تعریف لکھوائی کیا لکھوایا؟ کلمہ اسم فعل ہے، ایک وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ ہے جس کی تعریف لکھواتا ہوں میں، اس لیے اس کا پوری ڈیٹیل وہ لکھواتا ہوں، میں نہیں لکھواتا وہ ہے کہ جو، ورنہ میں بھی لکھوا دیتا حال وہ ہے کہ جو، حال ایسا اس کا منصوب ہے کہ جو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آئندہ ایسا کوئی نہ کرے کہ وہ ہے کہ جو کیا ہے، جی یہ لکھوایا تھا نا آپ نے کہ اس کی بنا پر وہ مستقیم اپنے عامل سے لیتا ہے، مستقیم یعنی بغیر کسی پر اپنے عامل سے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب بھی لکھوایا پوری تعریف لکھوائی ہے، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے کہ وہ ہے کہ جو، ورنہ ابھی پڑھاتا ہوا رہا ہوں، مثلا میں لکھوا دیتا مفعول مطلق یا مفعول بہ وہ ہے کہ جو، کبھی لکھوایا وہ ہے کہ جو ہے میں اس چیز کا نام لیتا ہوں، ایسا اس میں منصوب ہے کہ جو، فاعل ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد ہے، لیکن میں لکھوا دیتا مثلا فاعل، ایسے میں تعریف میں لکھوا دیتا، ایسے کر کے فاعل کی تعریف وہ ہے کہ جو، یہ کیا ہے وہ ہے کہ جو، جس نے یہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو، کیا ہے وہ؟ اس میں وہ مرفوع ہے، پوری تعریف آئندہ نہ ہو کہ وہ ہے کہ جو بھی پوچھا اٹھا کے وہ ہے کہ جو، کیا ہے کہ جو؟ اعراب اصلی اس کلمے کے اعراب کو کہتے ہیں جو کلمہ جملے کے اندر مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیتا ہے، اس اعراب کو اعراب اصلی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اتنی سمپل سی بات ہے۔ کیا مقام حاصل کیا؟ اس سے مثال کے طور پر میں کہوں حضر تو صباحن نے اس جملے میں کیا مقام حاصل کیا؟ مفعول فی ہونے کا مقام حاصل کیا، مفعول فی ہونے کا مقام حاصل کیا۔ اس مفعول فی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مفعول فی ہوتا ہے منصوب، مفعول فی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ اپنے عامل سے بھی لیا ہے اعراب، سے اعراب کو اعراب اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناسپات سمرین نہیں ہے، ناسپات رئیسہ بطور کسا، سمجھ میں آیا؟ خادم صاحب اعراب اصلی، لیکن ایک اعراب تبعی ہوتا ہے۔ اعراب تبعی کسے کہتے ہیں؟ سر آپ کو کہتے ہیں جی اعراب تبعی اعراب کو کہتے ہیں جس کو کلمہ اپنے ماقبل کلمے کی اتباع پیروی کرتے ہوئے لیتا ہے، اتباع پیروی کرتے ہوئے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا رأیت رجلن، اب یہ رجلن نے کو کیا مقام حاصل کیا اس جملے میں؟
مفعول بہی، مفعول بہی ہونے کی حیثیت سے ڈائریکٹ اپنے عامل سے اعراب لیا، اس اعراب کو اعراب اعراب کہہ دیا، نصب لیا، اس کو اعراب اصلی کہتے ہیں۔ لیکن میں کہوں رہا ہے تو رجلن عالمن، عالمن کا اعراب اصلی نہیں ہے، عالمن نے رجلن کی اتباع کی کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، نعت ہے، یہ نعت ہے، یہ منعوت، تو نعت نے اپنے منعوت کی اتباع کی۔ اب کتنی چیزوں میں اتباع کرتی ہے نعت اپنے منعوت کی؟ میں نے بتایا تھا 10 میں سے 4 چیزوں میں۔ دیکھیے یہ مفرد تو یہ بھی مفرد، ایک قانون میں ایک جنس میں، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ بھی منصوب تو یہ بھی منصوب، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ۔ کتنی چیزیں؟ جنس، تعریف و تنکیر، ادا اور اعراب، 4 چیزوں میں اتباع کرتا ہے۔ تو اب جو رجلن کا اعراب ہے وہ اصلی ہے کیونکہ اس نے مفعول بہی ہونے کی حیثیت سے ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیا ہے، لیکن عالمن کا اعراب اصلی نہیں، اس کا ہے تبعی، اتباع والا، کیونکہ عالمن نے رجلن کی اتباع کی ہے کیونکہ یہ اس کی نعت ہے، نعت اپنے منعوت کی اتباع کرتی ہے، لہذا اس کی اتباع میں منصوب ہوا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ یہ اعراب تبعی۔ اور وہ کلمات جن کا اعراب تبعی ہوتا ہے وہ کتنے طرح کے ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ کلمات جن کا اعراب اصلی نہیں ہوتا، اتباع کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ 5 ہیں۔ رئیسہ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کلمات توابع، وہ کلمات جن کا اعراب تبعی ہوتا ہے انہیں توابع کہتے ہیں۔ توابع کی لغوی تعریف کیا ہے رئیسہ؟ توابع، رئیسہ تابع کی جمع ہے، تابع کے معنی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، اس کی جمع ہوئی تو اس سے کیا معنی ہوا؟ پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ 5 کلمات ایسے ہیں کہ جو اپنے ماقبل کا اتباع کرتے ہوئے اعراب لیتے ہیں، ماقبل کی اتباع کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو سارے پڑھا دیے۔ ایک نعت ہے، ایک تاکید ہے، ٹھیک ہے، عطف بیان، عطف نسب ہے، بدل اور بدل۔ یہ 5 جو ہے یہ اپنے ماقبل کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے ان کا اعراب اصلی نہیں تبعی ہوتا ہے۔ اعراب یہ سارے ہم نے پڑھ دیے۔ نقطہ یہ بتایا کہ نعت اور عطف بیان تعریف میں بھی سیم ہے، حکم میں بھی سیم ہے۔ تعریف کیا؟ اپنے مطلوب کی توضیح دیتے ہیں، اپنے یہ تابع اتباع کرتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں وہ مطلوب، اس کی توضیح دیتے ہیں۔ نعت ایک ایسا تابع ہے، نعت کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو نعت ایک ایسا تابع ہے کہ جو جی اپنے مطلوب کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات بیان کرے۔ جیسے رجل عالمن میں عالم نے رجل کی ایک صفت بیان کی، عالم ہونا، ایک خصوصیت۔ عطف بیان بھی وہی اپنے مطلوب کی توضیح دیتا ہے۔ دونوں کا حکم سیم ہے، کیا ہے وہ؟ 10 میں سے 4 چیزوں میں تابع ہے نا، یہ دونوں یہ تابع ہیں۔ تو کس چیز میں تابع ہے یہ؟ 4 چیزوں۔ کتنی چیزوں میں؟ 10 میں سے 10 کیسے ہوئی؟ اعراب 3 ہوتے ہیں نا، رفع نصب جر 3، یہ 3 میں سے ایک کی اتباع، یہ رفع تو یہ رفع، یہ نصب تو یہ نصب، یہ جر تو یہ جر، ٹھیک ہے۔ اعراب عدد بھی 3 ہے، مفرد تثنیہ جمع، 6 چیزیں ہو گئی، 6 میں سے 2۔ جنس 2 ہے، مذکر مؤنث، تعریف و تنکیر بھی 2 ہے۔ 10 میں سے 4 چیزوں میں یہ دونوں اپنے مطلوب کی اتباع کرتے ہیں۔ باقی تاکید، عطف نصب اور بدل فقط اعراب پہ اپنے مطلوب کی اتباع کرتے ہیں، فقط نعت کی تعریف۔ تاکید کی کیا تعریف ہے؟ کسی کلمے کا لانا جو اپنے مطلوب کی تقریر اور محکم ہونے کا سبب بنے۔ تاکید 2 طرح کی ہے، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ کیسا تاکید لفظی؟ یعنی مطلوب کے لفظ کو ریپیٹ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ تاکید معنوی خاص کلمات کے ذریعے سے کی جاتی ہے جن کو ادوات تاکید کہا جاتا ہے، اور یہ ادوات تاکید اکثر اپنے معمول کی، اپنے مطلوب کی ضمیر کی طرف رہتے ہیں۔ رأیت زیدن، رأیت زیدن نفسہ، نفس، رأیت زیدن وہ جو زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ نفس ہے، عین ہے، تسمیہ کے لیے کلار، کھلتا ہے، جمع کے لیے کل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اجمع، تو یہ کیا ہے؟
یہ انہیں کہتے ہیں ادوات تاکید۔ جو ادوات جو تاکید لفظی اور معنوی میں فرق کیا ہے؟ لفظی اور معنوی میں یہ فرق ہے جی کس آپ بتائیں گے، بتاؤ تاکید لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے؟ یہ تو تعریف سے بھی سمجھ رہے ہیں نا، اہم کیا فرق ہے میں نے بتایا ہوتا ہے وہ جملے میں بھی ہوتا ہے، ہاں جملے ہوتی ہے، اس اسم کی بھی ہو سکتی ہے تاکید لفظی، فعل کی بھی، جملے کی بھی اور حرف کی بھی، لیکن تاکید معنوی میں انہوں نے کیا کہا، وہ خاص کلمات ہیں جو اکثر اپنے معمول کی ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے معمول کی جو ضمیر ہوگی، اور آپ جانتے ہیں ضمیر اسی کی تو ہوتی ہے، فعل کی طرف تو ضمیر پلٹتی نہیں ہے، حرف کی طرف، تو اس کا مطلب یہ تاکید معنوی صرف اسم کی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کسا جی آپ بطول رئیسہ کس تاکید معنوی صرف اسم کی ہو سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ضمیر اسم ہی کی طرف پلٹتی ہے، فعل اور حرف کی طرف تو ضمیر پلٹتی نہیں ہے، تو لیکن تاکید لفظی حرف کی بھی ہوتی ہے، انا زیدن قائمون، جی لفظ ریپیٹ کر دیا۔ فعل کی جاء الحق، جال اسم کی ہوتی جاء الحق الحق، جملے کی ہوتی ہے جاء الحق جاء، تھوڑا سا لہجہ بدلنا پڑے گا، انا زیدن قائمون، جاء الحق الحق، تاکید اسی کو تو کہتے ہیں، یہ تاکہ آپ کو مضبوط پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ عطف نصب، اسے کا دوسرا نام عطف بالحرف بھی ہے، حروف عطف انہوں نے 9 گنائے ہیں، واو، فا، ٹھیک ہے، 9 گنائے تھے۔ کہا کہ عطف نصب یعنی کسی اسم کو یا کسی اسم نہیں لاحل ہوگا، کسی کلمے کو، کیونکہ فعل بھی عطف ہوتا ہے، حرف بھی عطف ہوتا ہے، اسم اور فعل دونوں عطف ہوتے ہیں، کلمے کو حروف عطف کے ذریعے سے، یعنی جسے عطف کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ معطوف، اور جس کے اوپر عطف کر رہے ہیں عطف کی تعریف کیا ہے؟ دو کلموں کے درمیان حرف عطف کے ذریعے سے ارتباط اور تعلق برقرار رکھنا، حرف عطف کے ذریعے سے دو کلموں کے درمیان ربط اور تعلق برقرار کرنا، جسے عطف کر رہے ہیں وہ معطوف، جس کو اوپر عطف کر رہے ہیں وہ معطوف علیہ، اور معطوف علیہ کا فقط اعراب ہے، ٹھیک ہے، عطف نصب اسے کہتے ہیں۔ اور اس کی کتنی قسم عطف نصب کی؟ 3 قسم ہے۔ اسم کو اسم پر عطف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، فعل کو فعل پر، جملے کو جملے پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جملے کو جملے پہ عطف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاء سعید و علی و علی اسم ہے، سعید اسم ہے، دونوں کو اسم سے عطف کیا۔ فعل کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضربت زیدن و مثلا نصرت زیدن و اکرمتہ، میں نے زید کی مدد کی اور اس کا اکرام کیا، تو نصرت اور اکرمتہ، سمجھ میں آیا؟ اگر فیل کی مثال دے دیجیے۔ لکھوائی تھی میں نے پوری ایک آیت تھی، آپ یہ بھی مثال دی میں نے آپ کو، یہ بھی آپ کو مثال دی، مثلا نصرت سعیدن، نصرت سعیدن و اکرم تو، ابھی اکرم تو کو واو کے ذریعے سے میں نے کہاں کیا ہے؟ نصرت تو پہ میں نے سعید کی مدد کی اور اس کا اکرام کیا، ٹھیک۔ آئیے بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل ایسا تابع ہے، دیکھیے ایسا مطلب وہ ہے کہ جو بدل ایسا تابع ہے کہ وہ حکم جو جملے میں اس کے مضمون کی طرف دیا گیا ہے، اس حکم سے مراد اصل میں یہی بدل ہوتا ہے، جملے میں بھلے ہی وہ حکم اس کے مضمون کی طرف دے دیا گیا ہے، لیکن اصل میں مراد اس سے یہی بدل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فتح سعید، یہاں پہ کاٹے جانے کی نسبت حکم سعید کی طرف دے دیا گیا ہے، لیکن اصل میں مراد یہی تابع ہوتا ہے۔ فتح سعید یا تو سعید کاٹا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو یہ کاٹنے کا جو حکم ہے اصل میں اس سے مراد یہی ہے، جملے میں اس کی طرف نسبت دے دی گئی ہے اس حکم کی۔ پھر بدل کی آپ نے آگے 3 قسمیں یہاں بتائیں گی، باقی آگے کی کتابوں میں آئیں گی۔ ایک ہوتا ہے بدل کل من الکل،
جی جو کل کے کل اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جو صراط الذین انعمت علیہم جس کے اوپر تو نے پروردگار نعمت نازل کی ہے ان کا راستہ وہ راستہ بعینہ ہی صراط مستقیم ہے نہیں یہ پورے کا پورا لیکن ایک ہوتا ہے بدل کل جز من الکل جز من الکل ابھی ہاتھ سعید کا پورا تھوڑا ہی سعید ہے اس کا جز ہے اس کا پارٹ ہے لیکن ایک ہوتا ہے یہ ہے بدل جز ایک ہوتا ہے بدل اجتماع میں کہوں آجبنی سعید نے مجھے تعجب میں ڈالا نہیں اس کے علم تو تعجب کی نسبت جملے میں سعید کی طرف دی جا رہی ہے لیکن اس سے مراد اصل میں اس کے علم نے مجھے تعجب میں ڈالا اسے کہتے ہیں بدل اجتماع جو کہ نہ تو کل کا کل سعید ہے علم نہ اس کا جز ہے بلکہ اس سے مرتبط ہے اس سے متعلق چیز ہے یہ جیسے اس کے کپڑوں سے متعلق ہیں آپ کہہ سکتی ہیں عجیب تو من سعید یا وہ کہیں اعجبنی سعید ثوبہ اس کے کپڑوں میں تعجب میں ڈالا ٹھیک ہے اچھا بیان رہ گیا جی اچھے بیان بتایا خود یار نعت کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہے کہ جو ایسا تابع ہے کہ جو اپنے مطلوب کی توضیح دیتا ہے نعت اس کی سیم ہے میں نے بتایا نہیں بتایا اور 10 میں سے 4 چیزوں میں اسی کی طرح اتباع بھی کرتا ہے بتا دیا تھا جی قال امام العابدین کیا قال علی زین العابدین تو ہم نے اس کی تمرینیں کرنی تھی آج کرسی شاہی عام ہونی تھی اس کی وجہ سے میں نے پورے توابع ریپیٹ کیا آپ کے اصطلاحات ذیل نیچے جو اصطلاحات دے رکھی ہیں ان کو دقیقاً باریک کی ساتھ تعریف کیجئے اور ہر ایک کے لیے ایک مثال لیجئے عامل وہ کلم جب طریقے سے جب میں عربی میں 2 کلموں کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو ان میں ایک کلمہ دوسرے کلمے میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور جو عمل کو قبول کرتی ہیں اسے معمول کہتے ہیں معرب اور کلمہ ہے جو عوام کو بدلنے سے بدلتی ہے جیسے سعیدun جا سعیدun رائت سعیدن مررت تو سعیدین اور بھی سعیدین جیسا عامل ویسا اس کا اعراب عامل اعراب اصلی میں نے ابھی آپ کو بتایا جی اس اعراب کو کہتے وہ ہیں کلمہ اس میں جو جملے کے جب حاصل کرتا ہے کی بنا پر جو اس کی بنا پر وہ ڈائریکٹ اس سے ڈائریکٹ اعراب لیتا ہے اپنے عامل سے جو اعراب لیتا ہے اس کو اعراب طبعی اس کلمے کے اعراب کو کہتے ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی زبان کرتے ہوئے اعراب لیتا بنا مبنی کلمے کی آخری جی بنا مبنی کسے کہتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مبنی کلمے میں بنا آتی ہے یعنی مبنی کلمے کا ایک ہی حالت پر ثابت رہنا اسے کہتے ہیں بنا یہ تو پورے اس کی تمرین ہے تو اس کا مطلب آپ نے کھول کے بھی نہیں دیکھی میں نے جمعرات کے دن کہا تھا آپ سے کہ اس کو کر کے آنا عام تمرینیں ہیں بہت صحیح آپ نے بالکل خود ہی بتا دیا کہ میں نے کھول کے بھی نہیں دیکھی کتاب کتاب کھولی رب کی ایک قسم ہے ضمہ رب کی ایک علامت ہے منصوب وہ کلمہ جس پر نصب آیا نصب آتا مفتوح وہ کلمہ جس پہ اعراب فتح آیا فتح علامت نصب کی ایک علامت نصب کی ایک علامت فتح جی فتح ہوئی نہیں علامت رب کا کٹ جانا جس کی علامت سکون بھی ہوتی ہے اور حسب بھی ہوتا ہے مبنی بر سکون وہ کلمہ جس کا بنا سکون ہو مبنی بر حرف علت پر مبنی ہے حرف علت کے حسب مبنی بر علامت رفع مبنی ہے نہیں ضمے پہ نہیں رفع کی علامت الف ضمہ بھی ہوتی ہے الف بھی ہوتی ہے واو فتح مقدر پوشیدہ فتح اعراب محلی مبنی کلمے کے اعراب کو محلی اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا مدی ہو قاضی جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا رکن اصلی جو فعل سے شروع ہوتا ہے فعل سے پہلے معلوم ہے فعل موجود فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ شبہ جملہ جو جملے کی شبہ
جار و مجرور اور صرف کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ نواسخ کچھ کلمات ہیں، نواسخ کی لغوی تعریف جو نصب مبتدا کرنے والے، خبر میں باطل آخر کرنے میں والے، ناسخ کرنے کی ان جمع کے ہے۔ باطل کرنے عمل والے۔ کو اصطلاح میں باطل کچھ کلمات ہیں جو مبتدا خبر میں داخل ہوگا کر دیتے ہیں اور اپنا عمل دیتے ہیں۔ استدراک یعنی وہ وہم، وہ اشتباہ جو پچھلے جملے سے دوسرے کے دل میں دماغ میں چلا گیا، اس اشتباہ کا اسے جبران دور کرنا۔ کرنے کے لیے تمنی یعنی تمنا کرنا، تمنا جو ہے ناممکن چیز کی بھی ہوتی ہے، ممکن چیز کی۔ ممکن چیز ذوالحال وہ کلمہ جس کا حال لایا گیا۔ تمیز ذات وہ تمیز ہے جو ذات سے جو ابہام ذات کو سے ابہام کو برطرف برطرف کرے۔ کرتی ہے، مستثنی منہ وہ کلمہ ہے جس سے اس مستثنی جسے جز مستثنیٰ کیا گیا مستثنی ہو۔ کے ذریعے سے مستثنی کیا گیا ہو۔ مندوب جس پر نطبہ کیا جائے۔ توابع تابع کی جمع تابع کی جمع ہے، یعنی مثال وہ میں کلمات جو اپنے ماقبل کرنے کی اتباع کرتے ہوئے اعراب لیتے ہیں۔ اتباع کرنے موقید وہ کلمہ جس کی تاکید لائی جائے، نہیں موقید جس کے ذریعے سے تاکید لائی جائے، وہ کلمہ جس کے ذریعے سے تاکید لائی جائے وہ موقید، اور جس کی تاکید لائی جائے وہ موقد۔ مبدل منہ وہ کلمہ جس کا بدل لایا گیا ہو۔ بدل ہے، معطوف علیہ وہ کلمہ جس کے اوپر کسی چیز کو، کسی کلمے کو عطف کیا گیا ہے۔ مثالیں آپ لے آئیے۔ فاعل اور نائب فاعل کی تعریف کیجئے اور ایک دوسرے سے مقایسہ کیجئے، کمپیئر کیجئے اور ان میں وجہ شباہت بیان کیجئے، کیا ان میں شباہت پائی جاتی ہے اور کیا جدائی پائی جاتی ہے۔ فاعل اور نائب فاعل کی تعریف آپ جانتے ہیں، فاعل رئیسہ ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آئے اور اس کی نسبت اس کی طرف۔ نائب فاعل وہ اس میں مرفوع ہے کہ جو فعل مجبور کی نسبت دی گئی۔ اب آپ مقایسہ کیجیے آپس میں۔ مقایسہ یہ ہوا کہ پہلی بات تو نہیں مقایسہ کرنا، شباہت کیا ہے پہلے یہ بتانی ہے۔ شباہت یہ ہے کہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں اسم ہیں، دونوں مرفوع مرفوع ہیں اور دونوں فعل کے بعد آئے اور فعل کی نسبت ان کی طرف دی جاتی ہے۔ اور کیا مشابہات ہے؟ جو فاعل کی قسم ہے وہی اس کی ہے، وہی ضمیر نائب ہوگا، فاعل اس میں ظاہر ہوگا، ضمیر بھی بارز ہوگی یا ضمیر متصل ہوگی، ایسے مستقل ہی کیا بارز۔ احکام بھی وہی ہے کہ جو فعل و فاعل کے تھے وہی فعل و نائب فاعل کے ہیں۔ جیسے فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد ہی رہے گا، نصر سعید، نصر سعیدان، نصر سعیدون، ایسے ہی نائب فاعل میں بھی رہے گا۔ اور اگر فاعل ضمیر ہے تو پھر فعل بدلے گا۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، مؤنث مجازی ہے، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی۔ وہ سارے احکام سیم ہے فاعل اور نائب فاعل میں، لیکن اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ فعل معلوم کے بعد آتا ہے، فعل مجبور نائب کے فاعل اصل میں وہی فعل معلوم کا مفعول بہی ہے جو فاعل کے ہٹنے کے بعد اس کی جگہ آ کر اس کا اعراب لیا ہے۔ صحیح؟ ضمائر بارزی کے فاعل واقع میشون، وہ بارز ضمیریں جو فاعل واقع ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 11 بتائی تھی نا؟ بھائی ہوا ہے تو ماضی میں بھی ہے، مضارع میں بھی اور امر میں بھی ہے۔ ماضی میں کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور مضارع میں ساری ملا کے کتنی ہیں؟ یہ 11 بتائی تھی، جس میں سے کچھ 2 ایسی ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں جی، یا ایسا ہے جو مضارع امر سے مخصوص ہے 10 کے صیغے میں جی، اور تمہ جو ہیں یہ ماضی سے مخصوص ہیں، اور جی الف ماضی میں بھی پایا جاتا ہے، مضارع امر میں بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہم دیکھیے گا کتنی مقدار ان میں سے مشترک استعمال ہوتی ہیں، کتنی خاص ہیں۔ ہوا ہیا عام نہیں مشترک ہے، سب میں ہے، الف بھی سب میں ہے، نون بھی سب میں ہے، باقی کچھ ماضی سے مخصوص ہے اور یا جو ہے مضارع اور امر سے مخصوص ہے، باقی مشترک۔ مفرد سے مراد اقسام خبر میں مفرد سے مراد کیا ہے؟ خبر کی قسموں میں جگہ خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ وہ مفرد سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اقسام خبر میں مفرد سے مراد تو جملہ شبہ جملہ نہ ہو،
جو جملہ یا شبہ جملہ مفرد سے مراد کیا ہے؟ مفرد کا مطلب تسنیہ جمع والا مفرد نہیں، مفرد سے مراد جو جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو، اس کا مطلب مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع، یہ سب کے سب مفرد ہیں کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے. زیدون الزیدان الزیدونا، ایک اعتبار سے تو الزیدانہ تسنیہ ہے مفرد کے مقابلے میں، لیکن یہ زیدان مفرد ہے کیونکہ جملہ نہیں ہے، زیدان مفرد ہے کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے. اقسام خبر میں نے یہ بات آپ کو بار بار بتائی تھی کہ مفرد تین طرح کا ہوتا ہے. مفرد گڑبڑ مت کر دینا، ایک مفرد تسنیہ جمع میں ہوتا ہے، ایک مفرد تسنیہ جمع میں ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو ایک شخص یا ایک چیز پہ دلالت کرے. لیکن ایک مفرد اقسام خبر میں ہوتا ہے جو جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو، اور ایک مفرد بتائیے منادہ میں ہوتا ہے جو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. تین مفرد ہوتے ہیں. انہوں نے کون سا پوچھا؟ اقسام خبر میں جو مفرد ہے اس مفرد سے کیا مراد ہے؟ اقسام خبر میں مفرد سے مراد یعنی جو جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو. باب مضاف اس میں منادہ میں جائیں گے تو وہاں مضاف سے کیا مراد ہے؟ یا لائن اپنی جنس کا اسم، وہاں پہ مفرد سے کیا مراد ہے؟ جو مضاف یا شبہ مضاف نہ. لیکن ایک تسنیہ جمع والا مفرد ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس مفرد سے جو ایک شخص یا ایک چیز پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کون سی جگہ کا مفرد پوچھا ہے. اور آسان ہے پہچاننا. خبر کی تین قسمیں ہیں نا، مفرد، جملہ، شبہ جملہ. تو مفرد سے کیا مطلب ہے؟ جو جملہ نہیں ہے، شبہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب پوچھے کہ لائن اپ جنس کا اسم یا مفرد ہوتا ہے یا مضاف یا شبہ مضاف، ایسے منادہ اور ایسے ہی لائن اپ جنس کا اسم، تو وہاں پر مفرد سے کیا مراد ہے؟ جو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. ماضی بعید و استمراری عربی میں کیسے بنتا ہے؟ کانا بڑھ جاتا ہے. ماضی کے شروع میں کانا بڑھائیں گے تو ماضی بعید، مضارع کے شروع میں بڑھائیں گے کانا کی گردان تو استمراری. خبر قدام یک نواسخ، خبر قدام یک نواسخ فقط جملہ فعلیاس. نواسخ میں سے کس نواسخ، کس ناسخ کی خبر فقط جملہ فعلیہ ہوتی ہے؟ افعال مقاربہ. یاد ہے بتایا تھا افعال مقاربہ کی خبر فقط فعل مضارع ہوتی ہے. پہلی بات تو جملہ فعلیہ ہوتی ہے، فعلیہ بھی فقط مضارع. ماضی میں یہی قاعدہ زید یغرق. افعال ناقصہ کی خبر اور مبتدا کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، مبتدا کی خبر اور حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر، کیا ان میں آپس میں مشابہت ہے اور کیا اختلاف ہے؟ افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو حروف مشبہۃ بالفعل اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. وجوہ اشتراک مفعولائی پنجگان چیز، پانچ جو مفعول ہیں ان میں کیا چیز کامن ہے، مشترک ہے؟ منصوب ہوتے ہیں. منصوب ہوتے ہیں. منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کام مواقع ہوتا ہے، کسی کے اندر، کسی کے اوپر، کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. منصوب ہوتے ہیں. مفعول بہی اور مفعول مطلق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں ان کو مفعول مطلق اور مفعول بہی کہتے ہیں؟ کیونکہ مفعول بہی جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، اور مفعول مطلق جو اپنے فعل کے اپنے لفظ کے فعل کے بعد آ کے اس کی تاکید کرتا ہے، نوعیت بیان کرتا ہے، عادت بیان کرتا ہے. ظروف کی تقسیم لکھیے، ظرف، زمان، ظرف جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، کچھ جگہ پہ. ظرف پھر اور دو طرح کا، یا تو چاہے مکان ہو چاہے زمان، یا مورب ہو گیا یا متصرف ہو گیا. متصرف جو فقط ظرف استعمال نہیں ہوتا بلکہ ظرف استعمال ہوتا ہے، غیر ظرف بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ظرف غیر متصرف جو فقط ظرف استعمال ہوتے ہیں. واو عطف اور واو معیت میں کیا فرق ہے ایک دوسرے میں؟ واو معیت جو مع کے معنی میں ہوتی ہے، اور واو عطف جو ایک کلمے کو
ما قبل اس سے اوپر ایک کلمے پر ارتباط برقرار کیا جاتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جن کا اعراب محلی ہوتا ہے؟ یہاں پہ اس میں 3 گنائی ہیں۔ کیا؟ اس میں منقوص، اس میں مقصور اور اس میں متکلم کی طرف مضاف۔ جیسے موسیٰ، اس میں مقصور کی مثال، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، مگر محلی پوچھا ہے انہوں نے یہاں۔ محلی مبنی کلمے کے اعراب کو کہتے ہیں، مبنی کلمے کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے۔ جی۔ تمیز مقدار کتنے طرح کی ہے؟ 3 طرح کی مقدار، پیمانہ، وزن، مساحت۔ وزن وسع۔ متعلق یعنی 6، متعلق یعنی 6۔ جار و مجرور ہمیشہ کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق اور ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو جس سے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو متعلق، اور انہیں جار و مجرور کو متعلق کہتے ہیں۔ اور کیوں جار و مجرور ضروری ہے کہ ان کا متعلق ہو؟ کیونکہ اگر وہ متعلق نہیں ہوں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کس سے متعلق ہے یہ کام جو حرف جر کے ذریعے ہوا ہے۔ جی۔ افعال عموم چھ افعال ہستن۔ افعال عموم کون سے افعال ہیں؟ کانا، ثبتا، وجدا۔ ان کو افعال عموم کیوں کہتے ہیں؟ کہ مطلق وجود پہ دلالت کرتے ہیں۔ اضافہ معنویہ میں کس وقت لام اور کس وقت فی مقدر مانیں گے؟ بتائیے۔ جب مضاف مضاف الیہ کا مالک ہو تو لام، غلام زیدین غلام لزیدین نہیں۔ جب مضاف مضاف الیہ کا مضاف الیہ مضاف کا مالک ہو، مضاف الیہ مضاف کا مالک ہو تو لام، اور اگر مضاف الیہ مضاف کے وقت یا جگہ کو بیان کرے تو فی۔ صلاۃ اللیل، صلاۃ فی اللیل۔ مضاف الیہ کا معرفہ نکرہ ہونا مضاف پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، کسب تعریف کر لیتا ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو کیا کرتا ہے؟ تخصیص حاصل ہے، کسب تخصیص، مخصوص ہو جاتا ہے، تخصیص پا جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ نعت کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفت۔ صفت ہے۔ معطوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ نہیں دیا۔ موصوف۔ معطوف، معطوف۔ معطوف جس کو معطوف یعنی عطف شدہ، نام تو انہوں نے دے رکھا اس میں۔ بدل کا دوسرا نام نہیں دے رکھا، بدل مؤکد جس کے ذریعے سے تاکید لائی جائے۔ قدام یہ کس توابع، توابع میں سے کون سے مطابق اپنے تابع سے مطابقت میں، تابع کی مطبوع سے مطابقت میں ایک دوسرے کے جیسے ہیں؟ نعت اور عطف بیان۔ نعت اور عطف بیان تابع کے مطبوع سے مطابقت میں سیم، 10 میں سے 4 چیزیں ہیں۔ تمام وہ حروف جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں ایک نقشے میں نقشہ بنائیے، اس میں جمع کیجیے اور ان کا نام اور ترجمہ بھی لکھیے۔ مثلا آپ نے کیا پڑھا؟ حروف عطف پڑھے، لا نفی جنس پڑھا ہے، ماولا شبیب لیسا، یہ بھی تو حرف تھے، سارے حرف کو ایک جگہ لکھیے، ان کا نام اور عمل لکھیے۔ یہ افعال ہیں وہ کانا سارا اللہ باتا، ان میں افعال صرف ماولا شبیب لیسا حرف تھے، حروف مشبہات بالفعل وہ حرف تھے، لا نفی جنس حرف تھا، باقی تو افعال تھے۔ حروف عطف پڑھ لیا آپ نے، حروف استثناء پڑھ لیا آپ نے، جی ہر حروف ندا پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، حروف جر پڑھ لیا آپ نے، اور اگر وہ عامل ہیں تو ان کا عمل بھی لکھیے، کیا عمل ہے۔ ارے بہت لمبی تمرین ہے، اور کمال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کھول کے نہیں دیکھی، ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے دیکھے نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے 2-3 دن آئیے۔ کلمات کے ذیل آنا خط کشی نشود، وہ کلمات جن کے نیچے لائن کھینچی گئی یا تو وہ مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا مجرور ہیں۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ مرفوع ہے تو کیوں، دلیل بتانی ہے، نصب آیا ہے تو کیوں، جی جر آیا ہے تو کیوں، دلیل بتانی، اور اعراب بھی لکھنا ہے آپ کو۔ والباقیات مرفوع ہے تو لکھ رہا ہے، کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہے، کیونکہ صالحات کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ باقیات کی صفت ہے، اتباع میں لیا ہے اس نے۔ خیر خبر ہے، باقیات
خیر مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، باقیات مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے علامت رفع ضمہ ہے۔ ثواباً جی جی تمیز ہے، باقیات صالحات جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، از جہتے بہتر ہونے میں خیر کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ ابہام ہے، اس ابہام کو دور کر رہا ہے، نہیں ثواب کے اعتبار سے، تو یہ خبر اور تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب۔ وہ خیر عملاً، عمل یہ بھی تمیز کی وجہ، ٹھیک ہے۔ کل اس کو آپ دیکھ کے آئیے گا، ٹائم ہو گیا ہے، کل آگے کی تمرینیں ہم کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم۔